مسلمان نہ رہے، فاسق فاجر ہو گئے، شراب پی کر فاسق ہو گئے، زنا کر کے فاسق۔ یہ جتنی میری قوم تک میری آواز پہنچ رہی ہے، یہ تو نیک لوگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہر آدمی اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے، میں بھی اور آپ بھی۔ اپنے من میں ڈوب کر سوچو کہ کتنے مسلمان ہو، اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ تجارت سے لے کر نماز تک کون سے ہم مسلمان ہیں؟ ہمارے اندر اسلام کتنا ہے؟ ایک یہودی عیسائی جھوٹی قسم کھانے میں، حضرت اگر یہودی کو کہہ دو موسیٰ کی قسم کھائیں، یا وہ عیسائی سے کہہ دو عیسیٰ کی قسم کھائیں، وہ نہ کھائیں گے، اور تم 10 روپے کی سبزی اور 200 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھاتے ہو۔ کتنے مسلمان ہو؟ ہنسنے کی بات نہیں۔ ہاں، یہودی اپنا مذہب کسی لڑکی کی بنیاد پہ چھوڑنے کو تیار نہیں، عیسائی اپنا مذہب کسی لڑکے کو دیکھ کر چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اور یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا کہ اگر کوئی لڑکی خوبصورت نظر آئے تو اپنا مذہب بھی اس کے قدموں میں رکھتے۔ تو کیا ہلاکو چنگیز خان سے زیادہ ظالموں کا تمہیں انتظار ہے؟ اور ان لڑکیوں کا حال یہ ہو گیا جو کنیزان فاطمہ کہلاتی ہے، اگر کوئی خوبصورت اور مالدار نظر آ گیا تو اس کے قدموں میں مذہب رکھ دیا۔ یاد رکھنا، مذہب کا کھلواڑ کرنے والوں کو زیادہ دن تک خوشی دیکھنا نصیب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بیٹی کسی خوبصورت اور مالدار کے چرنوں میں مذہب کی قربانی اور بلی دے رہی ہے تو ایک دن اس پر وہ آئے گا کہ وہ چھوڑ کر کے بھاگے گا، اور پھر مذہب اسلام بھی اس کو پناہ نہیں دے گا، اور وہ در در بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے گی، عبرت کی موت مرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ان لڑکوں کا حال ہے جو حسن پر، جو دولت پر، جو طاقت پر، ان کے قدموں میں آج اپنا مذہب قربان کرنے۔ نادان، ایمان اور اسلام اس دولت کا نام ہے۔ اگر علی اکبر جیسا بیٹا لٹا کر کے اس کو بچا لیا جائے تو بھی سستا ہے، اس لیے کہ اسلام کے برابر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے، یہ ہم نے کربلا سے سیکھا۔ 6 مہینے کا معصوم لٹا کر اگر دین بچا لیا جائے تو بھی سستا، اس کی قیمت نہیں ہے، اس کو دین کہتے۔ تم لڑکے اور لڑکیوں کے قدموں پہ دین قربان کر رہے ہو، تو یہ ان ظالموں جیسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مگر وہ ظالم آئے کیوں تھے؟ بہت لمبی نہیں کروں گا، ٹائم تو پہلے ہی زیادہ ہوا، تھوڑی دیر غور کرنا، شارٹ کروں گا۔ حالانکہ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے لیکن اب عنوانات کو چھڑنے کا ٹائم بھی نہیں۔ اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ یاد رکھنا، تو آخر ہلاکو چنگیز خان جیسے ظالم مسلمانوں پہ کیوں مسلط کیے گئے؟ اور ولیوں کی روحیں کہہ رہی تھی اے کافروں، ان فاسقوں کو مار ڈالو، قتل کرو۔ اس لیے کہ اس دور کا مسلمان بھی بہت دولت مند تھا۔ خلافت عباسیوں کی خلافت تھی اور دولت دی تھی، خدا نے بہت مال دیا تھا، پوری دنیا میں اسلام کا غلغلہ تھا، کئی بر اعظموں پر اسلام کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ دوسرے ممالک کے بیت المال میں اور شاہی خزانے میں جتنی دولت نہیں ہوتی تھی اتنا بغداد کے ایک ایک مسلمان کے پاس دولت ہوتی۔ اتنی دولت خدا نے دی تھی، لیکن دولت پا کر وہ ایسے ہی بگڑے تھے جیسے میرے ہندوستان کا تاجر بگڑا ہے، جیسے میرے ملک کے لوگ آوارہ ہوئے ہیں، ویسے ہی دولت پائی، دولت دینے والے خدا کو بھولا، کافروں جیسی شکل بنائی، یہود و نصارہ جیسا کلچر بنایا، زندگی انہی کی طرح۔ ہاں، مسلمان کہلاتا تھا جب تک غریب تھا، آستانوں پر جا کر کے بھیک مانگتا تھا، مسجدوں میں آ کر کے پیشانی رگڑتا تھا۔ جب سے دولت ملی ہے دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، اب چربی چڑھی ہے تو